تو خواتین و حضرات، آج ہمارے جو موضوع ہے، دو موضوعات ہیں. ایک ہے کرشن چندر اور ایک ہے احمد ندیم قاسمی. تو اس حوالے سے جس ترتیب سے لوگ شریک محفل ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے نام سیدہ صالحہ بہن کا ہے. سیدہ صالحہ، میں آپ سے درخواست کروں گا خطاب کی. شکریہ رضوان بھائی اور تمام شرکا کو میرا سلام. میں کرشن چندر کے بارے میں مختصر سے بات کروں گی. یہ کوئی ان کی تصانیف پہ جامع تبصرہ بھی نہیں ہے اور کوئی تنقید بھی نہیں ہے، لیکن یہ میرے اپنے ذاتی تاثرات ہیں. چھوٹا سا میں نے مضمون لکھا تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کرشن چندر کی یاد میں. کرشن چندر کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن لگتا ہے کل ہی کی بات ہو. ان کے افسانے، دادر پل کے بچے، مہالکشمی کا پل، 2 فرلانگ لمبی سڑک، کالو بھنگی، پورے چاند کی رات، ان کے ناول جب کھیت جاگے، پھر صبح ہوگی، شکست، شکست کے کردار بنتی اور شام آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں. کرشن چندر نے جب لکھنا شروع کیا، میری نسل پیدا ہو رہی تھی. کرشن نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور اپنی زندگی کے ابتدائی دور ہی سے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو چکے تھے. ہم نے جب انہیں پڑھنا شروع کیا، ادبی دنیا میں ان کا طوطی بول رہا تھا. ہم نے کرشن کو اپنے اسکول کے زمانے سے پڑھنا شروع کیا. میرے ادبی ذوق کی تربیت میں ترقی پسند تحریک اور اس سے وابستہ ادیبوں اور شاعروں کا بڑا ہاتھ رہا. اس کی ایک وجہ اگر گھر کا ماحول تھا تو دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حیدرآباد دکن اردو کی تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا. ترقی پسند تحریک سے وابستہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب جیسے فراق، ساحر، مجاز، جو سردار جعفری، کیفی اعظمی، کرشن چندر، عصمت چغتائی وغیرہ یہاں آئے اور ہم نے کالج کی کلاسیں بنک کر کے ان کی کانفرنسوں میں شرکت کی، انہیں پڑھتے اور باتیں کرتے دیکھا اور سنا. کرشن چندر نے ہمیشہ سماجی ناانصافیوں، استحصال اور جبر و استبداد کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے قلم سے جہاد کیا. بچپن کے ایک واقعے سے جو انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کے فکری رویے پر روشنی پڑتی ہے. کرشن چندر لکھتے ہیں، میرے والد پونچھ میں ڈاکٹر تھے. ایک دن وہ راجہ بلدیو سنگھ کو دیکھنے گئے جو بہت بیمار تھے. کرشن چندر بھی ان کے ساتھ تھے. وہاں راجہ بلدیو سنگھ کے 2 راجکمار بھی موجود تھے. انہوں نے اپنے خوبصورت کھلونے انہیں دکھائے اور پھر کہنے لگے، اب تم اپنا کھلونا دکھاؤ. کرشن چندر نے اپنی جیب سے سفید ہتھی والا چاقو نکالا اور اس کا خفیہ اسپرنگ دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار مبہوت رہ گئے. ان میں سے ایک نے ان کے ہاتھ سے چاقو چھین کر اپنی جیب میں رکھ لیا. کرشن چندر نے اپنا چاقو واپس مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. کرشن نے انہیں ایک چاٹا رسید کیا اور رونے پیٹنے لگے. رونے کی آواز سن کر ان کے والد آئے اور الٹا انہیں مارا اور کہنے لگے، بدماش، راجکمار کو مارتا ہے. کرشن کہتے ہیں، مجھے وہ چاقو تو نہیں ملا. لیکن بعد میں معلوم ہوا، یہ کرشن کے الفاظ ہیں، اس کو کوٹ کر رہی ہوں میں، یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں. سفید ہتھی والا چاقو، کوئی حسین لڑکی، زرخیز زمین کا ٹکڑا، سبھی اسی طرح ہتھیا لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. مگر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے، 2 آنے کے چاقو کے لیے مجھے اپنا دشمن بنا لیا. وہ سفید چاقو آج تک میرے دل میں کھپا ہے. اسی طرح آج تک میں نے جو کچھ لکھا ہے اسی سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے لکھا ہے. آخر میں کرشن کی کہانی 2 فرلانگ لمبی سڑک پر ایک مختصر سا تبصرہ. اس کہانی کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا تھا، جو تقریباً 10-12 سال پہلے کراچی کے اخبار ڈان میں چھپا تھا. یہ کہانی یوں لگتا ہے جیسے کرشن چندر نے لکھی نہیں، ویڈیو فلم بنائی ہے. یہ سڑک آپ کو دنیا کے کسی بھی پسماندہ ملک میں نظر آئے گی. کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں، لالو کھیت میں، لیاری کے گنجان علاقے میں، ہندوستان اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں سڑک جن پر بھکاری بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، لولے لنگڑے فقیر سڑکوں پر گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہوئے، گدھے گاڑیاں، اونٹ گاڑیاں اور ان کے برابر سے گزرتی ہوئی لمبی لمبی گاڑیاں، چیتھڑوں میں لپٹے مزدور، پیدل اور سائیکلوں پر آتے جاتے غریب عوام،
اور ان کے پہلو بہ پہلو گزرتے ہوئے نسبتاً خوشحال لوگ. یہ سڑک ان سب کی خاموش تماشائی ہے. اور جب یہ حساس مناظر برداشت سے باہر ہو جائیں، جب کوئی حل نظر نہ آئے، پھر کیا ہوگا؟ کرشن کہتے ہیں جی چاہتا ہے اس سڑک کو اڑا دوں ڈائنامائٹ لگا کر. شکریہ. بہت خوب، بہت بہت عمدہ. شکریہ. ماشاء اللہ. شکریہ. بہت خوب. شکریہ آپ سب کے پسند کا. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خرم یوسف زئی صاحب کو. اور خرم یوسف زئی جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا، یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے بیک گراؤنڈ سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور جو ان کے مختلف خواص ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سے ہم تلفظ اپنا درست کرا سکتے ہیں. ابھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بات ہوئی تھی، خرم یوسف زئی نے کہا کہ اس پروگرام کے دوران اگر وہ مناسب سمجھیں گے کچھ تلفظ جو غلط سنیں گے تو اس کی تصحیح بھی کر دیں گے. تو تمام حضرات گزارش ہے کہ دل تھام کے بیٹھیں، اور جب خرم بھائی انشاءاللہ جب مناسب سمجھیں گے تو وہ ہمارا تلفظ بھی درست کر دیں گے، اس میں اصلاح بھی کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اب ایک بار پھر خرم یوسف زئی آپ سے گزارش کروں گا اظہار خیال کرنے کے لیے. موضوعات ہمارے ہیں کرشن چندر اور احمد ندیم قاسمی. اچھا، میں پہلے تو معذرت اس بات کی کہ بخدا میرے ذہن سے اتر گئے کہ یہ موضوع ہم نے جس پہ آج گفتگو کرنی تھی، اور کرشن چندر اور اپنا حضرت استاد تھے ہمارے احمد ندیم قاسمی صاحب مرحوم و مغفور، ان کے حوالے سے بات کرنی تھی. بخدا میرے ذہن سے یہ دونوں موضوع اتر گئے اور میں کچھ نہ لکھ سکا، لیکن اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. لیکن یہ کہ ابھی جو کرشن چندر، یہ کرشن چندر لفظ ہے، چے نون دال 3 حرف ہیں حرف. تو کرشن چندر. دھرمیندر بالکل غلط ہے. جتیندر، یہ ہندی کے الفاظ ہیں 2 کہ مجھے ہندی سے کوئی شغف نہیں ہے، لیکن وہ خود بخود کوئی ذہن میں آ جاتی ہے. تو کرشن چندر. اچھا، وابستہ، بستہ بالکل غلط ہے. وابستہ تیری یاد سے، وابستہ 2 کو ملانا، اٹیچ ہونا، فارسی کا لفظ ہے. جہاد، جد و جہد ہے. جد و جہد ہے یا جد و جہد ہے. جد کا مطلب آبا و اجداد، جد امجد، یہ جد ہے. اچھا، سفید نہ سفید، سین پہ پیش ختم نہیں ہے. واپس بالکل غلط. پس یوں ہوا. دیکھیں خود الفاظ فارسی کا بول رہا ہے کہ پس میں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو واپس. گھسیٹنا، گھا پہ زبر ہے. گھسیٹنا، گھسیٹا گیا، مجھے گھسیٹا گیا. تو گھسیٹنا، یہ 2-3 الفاظ سے تو میں اپنے علم میں اس کا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، اور جد و جہد اور جد و جہد یہ دونوں صحیح ہیں، لیکن جد و جہد غلط ہے. دونوں ٹھیک ہیں، یہ جد سے بھی ہے لیکن جد سے پر آبا و اجداد ہو گئے. تو ابھی تو میں ابھی سنا میں نے کہا چلو میں اپنی اصلاح کر لوں. تو اب آگے چلتے ہیں، پھر میں غزل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آج کے، کیونکہ بخدا میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ کرشن چندر پہ یا احمد ندیم قاسمی پہ ہم نے موضوع میں بھول گئے. اس کے لیے بہت معذرت خواہ. امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے میری غلطی کو، سرزنش کو. چلیے، بہت بہت شکریہ خرم بھائی. نہیں، آپ نے جو بھی ہمیں بتائی بہت ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے. بڑی دیکھیے آپ کی جو ہے اصلاح کرتا ہوں، میں خود سمجھتا ہوں میں نہ اس قابل ہوں کہ کسی کو سمجھا سکوں، نہ میں اتنا علم ہے. میں خود طفل مکتب ہوں. جب جو طفل مکتب ہوتا ہے تو اس کو ناسبرداری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی دور سے میں گزر رہا ہوں. جی، آپ نے جو ہندی کے الفاظ کی بات کی وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، اور میں اس کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ پروگرام کریں. اچھا، کیونکہ جو ہندی کے حروف ہیں یہ اردو والے اس کو صحیح اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے. ہم لوگ پردیپ ہی بولتے ہیں،
प्रदीप नहीं बोल पाते, प्रदीप बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रदीप, तरीके से बहुत से अल्फाज हैं हिंदी के जो कि हमारी ना तो उर्दू लिखाई जो हमारा जो खत है उसी से वो इंसाफ करता है और ना ही हमारी ज़बान की अदायगी। लेकिन बहरहाल ये मौजू मुख्तलिफ है। तो आज हमारा मौजू कृष्ण चंद्र साहब और अहमद नदीम कासमी है, और उस हवाले से मैं शेख एजाज साहब आपको दावत दूंगा बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से आपको जो बातें कर लूं, क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है। तो मेरा मौजू जो है अहमद नदीम कासमी को मैंने इस वक्त चुना है। उसकी वजह यह है कि अहमद नदीम कासमी जो सहाफ़त की दुनिया में मशहूर हुए हैं, और उनकी जो खिदमात हैं एज ए सहाफ़ी वो अपनी जगह है, अखबार के साथ उनका ताल्लुक वो अपनी जगह है, लेकिन जो शायरी है उनकी वो भी अपनी जगह है। वो भी बड़े ज़बरदस्त अशार उनके हैं, उनकी गज़लें हैं। तो हो सकता है कई बाद लोग उनको इस लिहाज से इनके शायरी के हवाले से ना जानते हों या कम जानते हों। तो मैं एक उनका अक्सर शेर गुनगुनाता हूँ, और इतना ज़बरदस्त शेर है कि मैं उसको भूल नहीं सकता। जब भी वक्त मिलता है ज़हन में खुद ब खुद आ जाते हैं। तो मैं वो एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ उनका। फरमाते हैं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। क्या दिल टूटा है। और फिर अर्ज करूं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। बस मैं इतना ही अर्ज करूंगा। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अगली मीटिंग में मुलाकात होगी। अच्छा, मुझे बखुदा ये इल्म नहीं था कि ये शेर अहमद नदीम कासमी का। नहीं, अहमद माशाल्लाह, माशाल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस्लाह की और मुझे मेरे इल्म में इजाफा किया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। हाँ जी, बहुत और बहुत अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा नीलुफर अब्बासी साहिबा से दावत खिताब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उर्दू पढ़नी शौकत सिद्दीकी के नॉवल खुदा की बस्ती से सीखी, और मेरी उर्दू रवां कृष्ण चंद्र की तहरीरों से हुई। क्लास 5 तक आते आते मेरे पास उस वक्त कृष्ण चंद्र का छपे तमाम नॉवल और अफसाने, इनके मजमूए एक ज़ख़ीरे की सूरत मौजूद थे। सब मेरी सालगिरह पर, ईद बकरीद पर मुझे ईदी नहीं देते, खिलौने नहीं देते, बल्कि किताबें देते थे, और वो भी कृष्ण चंद्र की। इनकी जो पहली किताब मुझे मिली वो थी चिड़ियों की अल्फ लैला। ये 4 पतली पतली जिल्दों पर मुश्तमिल थी। ये बच्चों की 1000 दास्तान थी। ये मुझे मेरे डैडी ने तोहफे में दी थी। कहानी से कहानी बुनते चले गए इसमें। जो बच्चों के लिए कहानियां तख्लीक करते हैं वो जानते हैं कि ये कितना मुश्किल काम होता है। एक बच्चे की सोच, उसकी जुस्तजू, उसका अमल और रद्द अमल, आपको सब कुछ मद्देनजर रखना पड़ता है। और कहानीकार कृष्ण चंद्र ने इन सब को मद्देनजर रखा और कमाल कर दिखाया। सफेद काली चिड़ियां, ये उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन, जो काली चिड़ियां थीं उनके साथ कमतर सलूक, अजदहे अजगर की एंट्री, एक जालिम जाबिर किरदार की एंट्री थी। और ये मंजरकशी जो थी वो सब बच्चों के ज़हन में शुरू से एक इनकलाबी सोच और बालिग नजरी को परवान चढ़ाती थी। मथुरा के ज्ञानी ध्यानी उल्लू जो थे, उनके किरदार को डबल स्टैंडर्ड्स बताया गया, और इबादत और मजहब के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो लोग करते हैं, उसको चिड़ियों की अल्फ लैला में दिखाया। और वो तमाम इशारे मौजूद थे उसमें जो कि ज़हनों को वालिदगी बख्शते हैं, खुसूसन कच्चे ज़हनों को। कृष्ण चंद्र ने जब खूबसूरती का नक्शा खींचा तो इस नज़ाकत से कि चिड़ियों की अल्फ लैला पढ़ने वाली हर बच्ची उसी किरदार में ढलना चाहती थी। लिखते हैं,
जल परी बड़ी खूबसूरत थी और जब वो पानी पर तैरती तो उसके खुले बाल देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने सूरज की किरणों का लच्छा उलझाकर पानी में फेंक दिया हो। जलपरी की आंखें गहरे सब्ज रंग की थीं। उसने अपनी खूबसूरत बाहों में हीरों के गजरे पहन रखे थे। धड़ से नीचे उसने अपनी दुम पर बारीक बारीक मोतियों की झालरों वाला सफेद गरारा पहन रखा था और वो पानी में यूं तैरती थी जैसे आसमान से बादल का कोई हसीन और शफाफ टुकड़ा समंदर में गिरकर तैरने लगे। कहानी में कृष्णचंद्र ने बच्चों को ये भी बताया कि दरियाए जमुना का पानी दरियाए गंगा में गिरकर समंदर में जा मिलता है और यहीं गंगा जमुनी तहजीब जन्म लेती है। समंदर का पानी गहरा सब्ज, मटियाला और फिर गहरा नीला हो जाता है। पानी में 60-60 फीट की शार्क मछलियां होती हैं। ये बड़े बड़े समुद्री जहाजों को उलट देती हैं। अच्छा, मैंने चिड़ियों की अल्फ लैला का जिक्र कर रही हूँ, तो वो जो 4 पतली पतली जो जिल्दें थी वो तो जाहिर बात है मेरे बचपन की बात है, वो कहीं इधर उधर पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन शायद मैंने पहले भी जो डॉक्टर आसिफ फरूखी पे प्रोग्राम हुआ था उसमें बताया था और दिखाई थी कि ये किताब, ये चिड़ियों की अल्फ लैला मेरे भाई डॉक्टर आसिफ ने, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पास से खो गई हैं वो, तो ये कृष्णचंद्र पे कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में 2016 में, तो वहां से उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ये तोहफतन लाए थे और इस पे तहरीर करके उनकी राइटिंग भी इस पे है और मुझे लिख के दिया था कि अपनी प्यारी नीलो बाजी के लिए, जिनसे लेकर मैंने पहली दफा ये किताब पढ़ी थी। ये आसिफ फरूखी की राइटिंग भी इस पे मौजूद है, तो ये किताब मेरे लिए वैसे भी बहुत कीमती हो गई। अच्छा, उल्टा दरख्त भी कृष्णचंद्र की बच्चों के लिए एक नॉवल था जिसमें एक बच्चा कुछ बीज अपने घर के पिछले बागीचे में यानी बैकयार्ड में बो देता है और कुछ दिन में जब वो देखता है तो वहां एक गहरा गड्ढा होता है और दरख्त जो है वो उल्टा उगा होता है, यानी उसकी जड़ें जमीन पे फैली होती हैं और तना और शाखें जो हैं वो अंदर की तरफ जा रही होती हैं। काफी गहरा होता है, बच्चा उसमें उतर जाता है। वो एक तरह से वंडरलैंड की सैर होती है और वो नित नए अजायब, नित नए तजुर्बे उसके सामने आते हैं। गोया वो एक अजीब सी सैर होती है। दिलचस्पी कायम रखने के साथ साथ कृष्णचंद्र ने इसमें भी जा बजा बच्चों की उम्र और ज़हनी लेवल के मुताबिक जिंदगी के बहुत से सबक सिखाए। क्या बच्चों के लिए नॉवल, कहानियां, क्या बड़ों के लिए तहरीरें? कृष्णचंद्र के अफसाने अपने मौज़ूआत और अंदाज में इनफरादियत के सबब एक मिसाल बन गए। अदब की दुनिया में अजमत और मकबूलियत बैक वक्त एक साथ बहुत कम लिखने वालों के हिस्से में आती हैं। उनकी शोहरत बरसगीर तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि इन जोग्राफियाई हुदूद से निकलकर आलमी तहजीबों पर भी असरअंदाज हुई। उनकी नस्र, मिजाह, तंज, हकीकत निगारी, रोमानियत और ख्याली तिलिस्मात की एक धनक है। कृष्णचंद्र अपनी जिंदगी में ही लेजेंड बन गए थे। उनका नाम प्रेमचंद के बाद 3 बड़े अफसाना निगारों में आता है। कृष्णचंद्र ने बहुत लिखा, मुख्तलिफ असालीब, मुख्तलिफ असनाफ में लिखा, मुख्तलिफ मकासद के लिए लिखा। उनकी तहरीर अल्फाज का वो दरिया है जहां से आप अपनी पसंद के मोती सीपियां चुन लें। जाहिर बात है कि इस कलील वक्त में कृष्णचंद्र के पूरे अदब को तो मद्देनजर रखना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगर उनकी खास खास तख्लीकात को सामने रखा जाए तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो हर एतबार से बेनज़ीर है। उनकी तबीयत का बुनियादी जौहर उनकी हुस्नकारी है। वो शख्स जो पूरी कायनात को एक तिलिस्मे ख्याल के तौर पर देखता हो या जिंदगी के मोड़ पर टूटे हुए तारे चुनता हो, वो ऐसे अफसाने क्यों ना लिखे जिन पर कदम कदम पर नजारे हों। इनमें झीलें, जंगल, दरिया, शिकारे और वादियां हों, अखरोट, सेब, खुबानी, शफ्तालू और नाशपाती के पेड़ हों, चेरी के फूल और जाफरान के शगुफे हों। और फिर कृष्णचंद्र ने जिंदगी के मोड़ पर जैसा अफसाना तहरीर किया और इसका इख्तिताम ऐसा था और ऐसा ज़ीमुशान के आज तक ऐसी पजीराई उर्दू अदब में किसी अफसाने के इख्तिताम को नहीं मिली। बालकोनी से कृष्णचंद्र के फन में एक नया मोड़ शुरू होता है।
رومانیت ذات سے بلند ہو جاتی ہے. یہی اور رومانیت ذات سے بلند ہو جاتی ہے اور پھر ٹوٹے ہوئے تارے، کتے کی موت، پرائے خدا، یہ سب ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد قلم کار کے روبرو بنگال کا قحط ایک بھیانک حقیقت کے طور پر سامنے آ جاتا ہے. اسی موڑ پر انداتا جیسا یادگار مجموعہ وجود میں آیا، جو سماجی حقیقت نگاری کا یہی سلسلہ تھا جو کہ پشاور ایکسپریس سے ہوتا ہوا ہم وحشی ہیں، 3 غنڈے اور دوسری موت تک چلا جاتا ہے. کرشن چندر کا شکست اور جب کھیت جاگے بھی اپنی مثال آپ ہے. کرشن چندر نے بغیر پلاٹ کی کہانی غالیچہ لکھ کر بھی مثال قائم کی، اور کالو بھنگی پر بھی کیا کہانی لکھی. ایک گرے پڑے، روکھے پھیکے، بے مزہ، بے رنگ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے کردار کی ایسی کہانی جس میں کرشن چندر نے مظلوم انسانیت کے حسن کو اجاگر کیا. کرشن چندر نے اپنے کرداروں، کہانیوں کو دہرایا نہیں، ریپیٹ نہیں کیا، فن کی چوٹیوں پر پہنچے اور وادیوں میں بھی چہل قدمی کی. ہر جگہ کے انسانوں کی، ان کے کرداروں، رہن سہن، چہروں کی اسٹڈی کی اور اپنے پیراہن پہنا کر لازوال کر دیا. محض 41-42 سال کی عمر میں کرشن چندر نے بہترین افسانے اردو ادب کی نظر کیے. پریم چند، منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، قرۃ الحیدر، واحدہ تبسم، جیلانی بانو، ہاجرہ مسرور، ختیجہ مستور، اور اس زمانے کی اگر بات کریں تو ڈاکٹر آصف فروخی مرحوم نے بہت خوبصورت افسانے لکھے، ڈاکٹر شیرشاہ سید نے، نیلم احمد بشیر نے اور سلطان جمیل نسیم نے. لیکن میرے پسندیدہ جو افسانہ نگار ہیں کرشن چندر، وہ ایک طرح کی ایڈکشن ہے ان کے افسانے میرے لیے. یہ میرے بچپن کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. کرشن چندر پر دل کی بیماری کے آخری حملے سے پہلے جب ان کی طبیعت قدر بحال تھی تو ڈاکٹروں نے انہیں ہلکے پھلکے مضامین لکھنے کی اجازت دے دی تھی. انہوں نے ایک لڑکی بگھارتی ہے دال لکھا. یہ ان کی آخری مکمل تحریر تھی. انہوں نے ایک اور مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا جس کی صرف 1 سطر ہی وہ لکھ پائے تھے اور بیماری کا جان لیوا حملہ ہوا اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. وہ سطر تھی: نورانی کو بچپن سے ہی پالتو جانوروں کا شوق تھا، کبوتر، بندر، رنگ برنگی چڑیاں. یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو اس عظیم قلم کار کے نوک قلم سے کاغذ پر منتقل ہوئے تھے. یقیناً یہ ایک ادبی ورثہ ہے جو ان کی بیگم سلمیٰ صدیقی کے توسط سے ان کے چاہنے والوں تک پہنچا. جو پیدا ہوا ہے اسے موت آنی ہی ہے. ضیاء فتح آبادی کہتے ہیں کہ سو گیا آج وہ جو حکایات رنگین سناتا رہا، آئینہ زندگی کو دکھاتا رہا، صبح فردا کے نغمات گاتا رہا. سو گیا خود ہمیں جو جگاتا رہا، مر گیا وہ مگر اس کا فن زندہ ہے، حسن تابندہ ہے، عشق پائندہ ہے. آج 22 نومبر ہے اور کرشن چندر کی تاریخ پیدائش 23 نومبر 1914 تھی، یعنی کل، اور تاریخ وفات 8 مارچ 1977. محض 63 سال کی عمر میں کرشن چندر نے اردو افسانہ نگاری کو وہ وقت، وہ وسعت، وہ وقار اور وہ سنگھار عطا کیا کہ جب جب جہاں جہاں اردو افسانہ نگاری کی بات ہوگی کرشن چندر کا نام سر فہرست جگمگائے گا. بہت بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی جامع آپ نے بہت بہت شکریہ. پیش کیا. دیکھیے کہ کرشن چندر صاحب کا جو آخری لفظ لکھا وہ چڑیاں تھا، اور وہ چڑیوں کی الف لیلا کتاب بھی تھی، تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ آخری لفظ جو انہوں نے چڑیا لکھا تھا. جی. اور آپ نے یہ ڈاکٹر آصف کا جو دوبارہ یہی کیا قصہ دوبارہ سنانے سے اور لطف، مطلب بہت سننے میں مزہ آیا. یہ مجھے ایکچولی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے میرے لیے. آصف کی یہ تحریر جو چند لائنیں ہی ہیں اور بہت بہت میرے لیے معنی رکھتا ہے. جی شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جناب طارق توحید بھائی سے
اظہار خیال کے لیے طارق توحید بھائی. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں آ رہی ہے, فرمائیے. جناب صدر کے اجازت کے بعد میں احمد ندیم قاسمی کے زندگی کے اس پہلو پر نظر ڈالوں گا جس کے ذریعہ وہ ان کا وہ تجربہ اپنی زندگی جو گزاری اور اس کے اوپر جو ان کو ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوئی اور اس کیفیت طاری ہونے کے بعد جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا وہ اس کا ایک عکاسی کرتا ہے. اگر میں تھوڑا سا اس طریقے سے چلوں گا کہ پہلے میں یہ بتانا بہتر سمجھوں گا کہ آپ کی پیدائش موضع آنگا ضلع خوشاب پنجاب ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام غلام نبی عرف نبی چن تھا جن کا انتقال 1924 میں ہو گیا تھا جبکہ ان کی والدہ 1956 تک حیات رہیں. احمد ندیم قاسمی کی تاریخی پیدائش 20 نومبر 1916 ہے. اپنی حیات کے بارے میں خود احمد ندیم قاسمی نے ایک مضمون چند یادیں کے عنوان سے لکھا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس کے افراد اپنی روایتی وضع داری نبھانے کے لیے ریشم تک پہنتے تھے اور خالی پیٹ سو جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدرسے جانے سے پہلے میرے وہ آنسو بڑے احتیاط سے پہنچے جاتے تھے جو اماں سے محض 1 پیسہ حاصل کرنے میں ناکامی کے دکھ پر بہہ نکلتے تھے. لیکن میرے لباس کی صفائی، میرے بستے کا ٹھاٹ اور میری کتابوں کا گیٹ اپ کسی سے کم نہ ہوتا تھا. گھر سے باہر احساس برتری رہتا اور گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سارے آنگے مانگے سارے آئینے چور چور ہو جاتے جنہیں میری طفلی کے خواب تراشتے تھے. پیاز، سبز مرچ یا نمک مرچ کے مرکب سے روٹی کھاتے وقت زندگی بڑی شفاف معلوم ہوتی لگتی تھی. خاندان کے باقی سب گھرانے کھاتے پیتے تھے. زندگی پر ملمہ جائے رکھنے کا تکلف ہماری نصیبی میں تھا. والد گرامی پیر تھے. یاد الہی میں کچھ ایسے استراق کی کیفیتیں طاری ہونے لگی تھیں کہ مجذوب ہو گئے اور جن عزیزوں نے ان کی گدی پر قبضہ جمایا انہوں نے ان کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹیوں اور خود ان کے لیے مبلغ 1.5 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا. 3 پیسے روزانہ کی اس آمدنی میں اماں مجھے روزانہ 1 پیسہ دینے کے بجائے میرے آنسو پوشنا زیادہ آسان سمجھتی تھی. گھرانے کی عزت کے اس احساس نے مجھے وقت سے پہلے حساس بنا دیا اور ممکن ہے اسی گزار نے مجھے فنکار بنایا ہو. اگر بچپن مجھے ماں کی محبت نہ ملتی تو ممکن ہے کہ میں نہایت ہی خطرناک قلبی اور قنوطی ہوتا. جناب صدر، احمد ندیم قاسمی کا بچپن معاشی تنگ دستی کے ماحول میں گزرا. انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ مذہبی یا مولویانہ یا صوفیانہ انداز کا تھا. اس کے ساتھ ہی انہیں انتہائی درجہ کی اقتصادی تنگ دستی سے بھی گزرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ طبقے احمد شاہ کے سامنے دوہری زندگی جینے کی مجبوری تھی. ایک طرف جب وہ گھر سے نکلتے بدن پر صاف شفاف کپڑے ہوتے، اسکول جاتے تو صاف ستھرا بستہ ان کے پاس ہوتا، اور دوسری طرف پیٹ میں روکھی روٹی کے چند لقمے ہوتے یا اماں سے 1 پیسہ نہ مل جانے کی محرومی ہوتی. وہ ایک تضاد تھا جس سے احمد شاہ کا نام یہ بچہ گزرا تھا. ایسے حالات میں پرورش پانے والا یہ بچہ اگر اپنے افناد میں عام بچوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ذی فہم اور باشعور ہے تو بار بار ان انگشت سوال سے خود کرتا ہے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ گھر میں سوکھی روٹی کھا کر باہر فارغ الباری کا مظاہرہ کرنے کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد
تھوڑی سی ہم ان کی اور تصنیف کی زندگی پر ہم توجہ ڈالتے ہیں. احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو خاص اور اہم پہلو نظر آتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور اپنی طرف کرنے والا جو ہے وہ، چلے ایسے کرتے ہیں بات. 1935 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کی سند حاصل کرنے والے احمد ندیم قاسمی صرف 1 سال کے بعد ہی کمشنر آفس لاہور کے دفتر میں محرر کی حیثیت سے صرف 20 روپے ماہوار کی ملازمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. بہت سے لوگ ان کی مجبوری بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ان کی صرف مجبوری ہی نہیں تھی بلکہ ان میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس تھا جو زندگی نے ان پر ڈالی تھی. ان کے زمانے میں علم و ادب کے شعبہ میں جو شاعرانہ لاابالی آ گیا تھا اور جسے شاعر اور افسانہ نگار اپنا طرۂ امتیاز سمجھنے لگتے تھے، اس کا تقاضا تو یوں تھا کہ احمد ندیم قاسمی بھی اپنے عصر کے دوسرے لکھنے والوں کی طرح شاعرانہ لاابالی پن کا شکار ہو جاتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اور محرر کی حیثیت سے 20 روپے کی ماہانہ کی وہ چھوٹی سی ملازمت اس لیے اختیار کر لی کہ وہ زندگی کے تجربہ گاہ میں تب کر اچھی طرح یہ سمجھ گئے تھے کہ زندگی کے لاابالی پن کا نام نہیں ہے. آگے چلیے، اگر وقت تھوڑا سا میں یہ اور واضح کر دوں کہ احمد ندیم قاسمی محرر کی حیثیت سے 3 سال تک کام کیا اور 3 سالوں میں جہاں انہوں نے ادب و فن کے شعبے میں اپنی کوشش جاری رکھی اور اس بات کی بھی کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی بہتر معاشی مصروفیات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. چنانچہ 1939 میں انہوں نے محکمہ آبکاری میں سب انسپیکٹر کی ملازمت حاصل کر لی تھی، جس سے وہ اگلے 2 برس تک منسلک رہے. یہاں پر ایک اور بات موضوع بحث ہو سکتی ہے کہ کیا وہ اپنی ترغیبات سے بالکل برعکس روزگار یا پیشہ اختیار کرنے سے کسی ادبی تخلیقی ذہن پر مخالف یا معکوس اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہاں احمد ندیم قاسمی نے اس سفر سے اس مفروضے کو غلط ثابت کر دیا اور 1936 سے 1941 تک وہ جن ملازمتوں سے اپنی روزی کماتے رہے وہ ان کے ذہن سے مل نہیں کھاتی تھی. 5 سال تک غیر ادبی پیشوں سے بھی جڑ کر بھی وہ اپنی تخلیقی سرگرمیاں جاری رکھ سکی. احمد ندیم قاسمی کی دوسری غیر ادبی سب انسپیکٹر والی ملازمت بھی ان کے ساتھ بہت دیر تک نہیں دے سکی. صرف 5 سال کی مدت کے بعد 1946 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کا پشاور اسٹیشن پر اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کام شروع کر دیا. احمد ندیم قاسمی کا یہ نیا ذریعہ معاش ان کی ادبی رجحان سے کافی حد تک میل کھاتا تھا. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ احمد ندیم قاسمی ملازمت حاصل کرنے سے کافی پہلے ہی اپنی شاعری سفر نہ صرف شروع کر چکے تھے بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے ادبی تخلیقی رویوں کی پرورش بھی کرتے رہے. ان کے شاعری سفر کچھ آگے جب بڑھا جب ان کی ایک مرثیہ نما نظم جو انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر کہی تھی اور 1931 میں لاہور سے نکلنے والے روزنامہ سیاست میں شائع ہوئی. اگر وقت ہے تو ایک تھوڑا سا ختم کروں میں یہ بات کہہ کے کہ احمد ندیم قاسمی کو قدرت نے بڑی صلاحیت عطا کی تھی. وہ اپنی شخصیت میں صرف شاعر اور افسانہ نگار ہی کا روپ لے کر نہیں ابھرے بلکہ اپنے ایک مشتاق اور دوررس مدیر کی حیثیت سے بھی کامیاب نظر آتے ہیں. اگرچہ عام طور پر ایسا کم ہوتا ہے کہ ادیب اور شاعر ایک اچھے اور عمیق نظر رکھنے والا مدیر بھی ہو، لیکن احمد ندیم قاسمی نے اپنے ادارت کے فرائض بھی احسن طریقے سے ادا کیے اور سب سے پہلے انہوں نے لاہور سے نکلنے والے بچوں کے رسالے پھول کی ادارت کی، جس سے وہ 1941 سے 45 تک جڑے رہے. اس کے فوراً بعد ہی یہ خواتین کی 7 روزہ مجلہ تہذیب نسواں سے وابستہ ہو گئے، لیکن یہ وابستگی بھی ان کے لیے عرصے تک نہیں چل سکی. اس کے بعد وہ ماہنامہ ادب لطیف جو لاہور سے نکلتا تھا، اس سے بھی احمد ندیم قاسمی 1941 سے 1945 تک وابستہ رہے. 1 سال کے بعد ہی انہوں نے بر صغیر کی مشہور معروف ادبی رسالہ سویرا لاہور سے اپنی ادبی ادارت کا آغاز کیا اور اپنی ادارت میں اس معتبر اور ادبی رسالے کے 4 شمارے طبقے. یہاں بھی وہ بہت عرصے تک نہیں رہ پائے. پھر ان کا اگلا ادبی پڑاؤ عالمی سطح پر مشہور
اردو کا ادبی رسالہ نقوش کے خیمہ میں ہوا. یہاں انہوں نے 1938 سے 1940 تک ماہنامہ نقوش کے ابتدائی 10 شمارے ترتیب دیے. اب میں آخر میں یہ بات ختم کروں گا کہ احمد ندیم قاسمی کی ادبی اور ذہنی ترغیبات صرف شاعری اور افسانہ نگاری تک محدود نہیں تھی. وہ ایک وقت شاعر، افسانہ نگار اور بچوں کے ادب لکھنے والے ادیب تو تھے ہی، ساتھ ساتھ خواتین کی نمائندگی کے لیے بھی ان کا قلم اس تیزی سے چلتا رہا جیسے دوسرے اصناف کے لیے. انہوں نے ادبی رسائل کی ادارت میں اس کامیابی کے ساتھ اخبارات کی. بہرحال چونکہ احمد ندیم قاسمی ایک ان چند افسانہ اور نگاروں اور شاعروں میں سے ہیں جو ایک ساتھ فکشن اور شاعری دونوں کو ساتھ لے کر چلے. اور بہت کچھ کہنا تھا، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، کچھ ذہن ساتھ نہیں دیتا ہے، کچھ کتابیں نہیں ملتی ہیں. تو بہرحال میں آج یہی تک میں ختم کرتا ہوں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سے زیادہ وقت دیا. اللہ حافظ. بہت شکریہ طارق بھائی، بہت خوب. بہت شکریہ طارق بھائی. میں گزارش کروں گا محترمہ بہن صوفیہ ضمیر سے. صوفیہ ضمیر بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت سیر حاصل اور خوبصورت تحریریں سننے کو ملی. میں احمد ندیم قاسمی کے بارے میں نے کچھ بس تھوڑا سا لکھا ہے، ان کے کچھ شعر پڑھوں گی، صرف ایک پیراگراف اور کچھ شعر. تو کچھ لوگ جو نثر اور نظم دونوں لکھتے رہتے ہیں اس کے شاکی رہا کرتے ہیں کہ جب نثر لکھنے والوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ انہیں شاعر کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب تذکرہ شعرا کا ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو نثر لکھتا ہے. لیکن احمد ندیم قاسمی کی شخصیت ایسی ہے کہ دونوں طبقے انہیں سر آنکھوں پر جگا دیتے ہیں. وہ اس عہد میں اردو کے چند سب سے بڑے افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں، اور بحیثیت شاعر بھی ایک اعلیٰ اور منفرد مقام کے مالک ہیں. تو یہ ان کے کلام، ان کی کتاب محیط میرے پاس ہے، تو اس سے میں نے کچھ اشعار کا انتخاب کیا ہے، وہ میں پڑھ رہی ہوں جو مجھے پسند ہے. تو لکھتے ہیں: فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا، میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھوں. ایک حقیقت سہی فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں. اور یہ ایک اور غزل کے 2 شعر ہیں: تمام عمر وفا کے گناہ گار رہے، یہ اور بات کہ ہم آدمی تو اچھے تھے. اور کہتے ہیں: ندیم جو بھی ملاقات تھی ادھوری تھی، بس ایک چہرے کے پیچھے 1000 چہرے تھے. اور لکھتے ہیں کہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خوانوں کی. اور کہتے ہیں: اے خدا کوئی آدمی بھی تو بھیج، سب خدا ہیں تیری خدائی میں. اور یہ شعر ہے: علم نے کرب اضطراب دیا، اس قدر پرسکون تھی نادانی. تو یہ کچھ شعر ہیں ان کے جو مجھے پسند تھے. بس میں اسی پہ ختم کروں گی، اور اگر میری بھی اصلاح کر دی جائے تو مجھے اچھا لگے گا کہ کیا کیا غلط پڑھا، کیونکہ یہاں رہ کے ہم لوگوں کا تلفظ واقعی بہت بگڑ گیا ہے. لیکن بہت خوشی ہوئی ہے سن کر کہ ابھی لوگ باقی ہیں جو ہمیں یہ اصلاح دے سکتے ہیں. میرے والد صاحب میری ہمیشہ اصلاح کیا کرتے تھے، تو وہ اب نہیں ہے. تو بہت اچھا لگا سن کے کہ ہمیں ہماری تصحیح کرنے والا کوئی ہے. شکریہ بہت. الحمدللہ. بہت اچھے. میں ذرا سا ایک، انہوں نے بہت خوبصورت اشعار پڑھے قاسمی صاحب کے، تو ایک ان کا شعر جو مجھے بے انتہا پسند ہے، میں نے کہا کہ وہ نظر کر دوں کیونکہ ان پہ بولی تو میں کچھ نہیں ہوں. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر. بہت خوب.
बहुत खूबसूरत, या बहुत खूबसूरत, बहुत ये मेरा पसंदीदा और सभी का जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वहाँ पे कैसे कॉन्फिडेंस झलकता है। और एक बात और, रेडियो की बात हुई कि वो रेडियो से वाबस्ता थे, तो कृष्ण चंद्र भी रेडियो से वाबस्ता रहे और रेडियो से वाबस्तगी एक बहुत ही काबिले एजाज बात होती थी। मजाज हैं और मंटो, मजाज, साहिर लुधियानवी, ये सब रेडियो से मुताल्लिक रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। बहुत वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत। तो नीलोफर साहिबा, आपने थोड़ी सी ज्यादती कर दी मेरे साथ, क्योंकि अहमद नदीम कासमी के हवाले से मैं यही शेर याद कर आया था। मैंने सोचा था ये शेर पढ़ा के बहुत। So Rizwan साहब, आपकी जैसे वाइफ कहती हैं great minds have the same thinking, so I guess always that's the same. जब सूफिया बहन ने अशार पढ़े तो मुझे हैरत हुई कि ये शेर कैसे मिस हो गया। इसमें ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने अंदाज से पढ़ा, आप अपने अंदाज से पढ़े। एक बात और यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी, मैंने बहुत सारे अफसाना निगारों का नाम लिया था, बुशरा रहमान भी मेरी पसंदीदा अफसाना निगार, बल्कि वो नॉवल निगार ज्यादा हैं बड़ी मेरे ख्याल से, तो उनका नाम मैंने मिस किया था, तो सॉरी, उनका नाम मैं अपनी पसंदीदा राइटर्स में शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे गुजारिश करूंगा मोहतरमा रूही खान साहबा से। रूही बहन। मेरा तो लेट मी जस्ट सी अनम्यूट। मैंने ज्यादातर सुनना ही था, फिर मैंने कहा एक छोटा सा वाकया उनके बारे में सुना एक इंटरव्यू में, आई ट्राई टू शेयर दैट। ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि अहमद नदीम कासमी एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके वालिद बहुत अल्लाह वाले और अल्लाह की याद में मुस्तग़रिक़ रहते थे, लेकिन उनकी वालदा जो बहुत गयूर और हौसलामंद थी, उन्होंने उनकी ज़्यादातर तरबियत की अहमद नदीम कासमी की। इन्होंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जब अहमद नदीम कासमी ने जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की वफ़ात पर सबसे पहले जो चंद अशार लिखे नोहा किस्म के या मरसिया किस्म के, तो उसके बाद इनके चचा जो बहुत इल्मी शख्सियत रखते थे और उन्होंने ज़्यादातर तरबियत में भी इनकी का साथ दिया, तो उन्होंने बहुत इनको सराहा कि भाई इतना वज़न है इसमें, और क्या कहते हैं काफ़िया और अदीब वगैरह काफ़ी इसमें है। तो उन्होंने कहा कि यूजुअली उस ज़माने में उर्दू अदब का जो था मरकज़ था वो लाहौर था, तो वो फिर कह रहे थे मैं उधर ले जाऊंगा और इंशाअल्लाह मैं छपवाऊंगा। तो इस सिलसिले में वो फिर लाहौर भी जाते रहे, और जो है मौलाना सालिक वो उनके रहनुमा में से थे। तो मौलाना सालिक जो हैं उन्होंने पूछा अहमद नदीम कासमी से कि क्या तुमने कभी अल्लामा इकबाल को देखा या उनसे मुलाकात हुई कभी, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी बहुत अदबी शख्सियात थीं जब ये अहमद नदीम कासमी छोटे थे और ये नौवारद थे उर्दू अदब में, तो इनकी मुलाकात काफ़ी अदबी शख्सियात से हुई। लेकिन अल्लामा इकबाल के बारे में मौलाना सालिक ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कैसे जुर्रत कर सकता हूँ, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, मैं जाके मैंने उनके यहाँ मुलाकात करके कोई डरना है या कांपना है। तो बहरहाल उन्होंने मौलाना सालिक ने बोला कि चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। तो जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में अख्तर शिरानी वो एक तांगा पे जा रहे थे, और एक सालिम तांगा होता था एक, तो उसमें जा रहे थे, तो बहुत रिस्पेक्टफुल थे। उन्होंने जब देखा कि मौलाना सालिक जा रहे हैं तो उन्होंने वो तांगा से नीचे उतर के आके कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हम जावेद मंजिल जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा चले आए मेरे साथ बैठे, मैं आपको पहुंचा देता हूँ, ले जाता हूँ। तो बहरहाल वो वहाँ पहुँचे जावेद मंजिल पे, और अल्लामा इकबाल के यहाँ दोनों पहुँचे। तो वहाँ और भी कुछ अदबी शख्सियात थी, उनमें मौलाना चिराग हसन हसरत भी थे। तो इन्होंने पूछा, और जब मौलाना सालिक वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इनका तारुफ करवाया और कहा कि ये हैं खतीब गुलाम मुर्शद के खालाजाद भाई हैं। तो उन दिनों ये जो खतीब जो थे अल्लामा इकबाल इनसे काफ़ी मजहबी अमूर पर उनसे काफ़ी मशवरे और राय लिया करते थे।
تو وہ مولانا علامہ اقبال ان کو جانتے تھے، غلام مرشد کو، تو اس لیے پھر انہوں نے ایسے تعارف کروایا کہ یہ غلام مرشد، خطیب غلام مرشد کے خالہ زاد بھائی ہیں اور یہ بہت ذہین شاعر ہیں. تو بس اتنا انہوں نے کہا، اور علامہ اقبال نے کہا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں بس اس سے زیادہ میری ملاقات نہیں، بس یہی میری ملاقات پہلی اور آخری تھی. تو اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں ان کی گفتگو ہوتی رہی. یہ نومبر جو ہے مہینہ کیونکہ علامہ اقبال کی پیدائش کا بھی ہے، تو اس لیے میں یہ دونوں ذکر کر رہی ہوں. تو علامہ اقبال اور مولانا سالک آپس میں باتیں اور بھی ڈفرینٹ موضوعات پر کرتے رہے، اور پھر مولانا ظفر علی خان کی شخصیت پہ بھی کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبال نے چراغ حسن حسرت کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ خاموش بہت بیٹھے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مولانا چراغ حسن حسرت نے بولا کہ میں آپ کے حقہ کی خودی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے حقہ کی خودی کو دیکھ رہا ہوں. یعنی علامہ اقبال حقہ پیے جا رہے تھے لیکن ان کو آفر نہیں کر رہے تھے. تو کہہ رہے میں آپ کی حقہ کی خودی دیکھ رہا ہوں. علامہ اقبال بہت ہنسے، انہوں نے کہا لگایا اور انہوں نے اپنا حقہ ان کو چراغ حسن حسرت کے آگے پیش کر دیا. سو یہ چھوٹا سا یعنی مزاج ٹائپ کا یہ واقعہ کہ وہ احمد ندیم قاسمی کی یہ پہلی اور آخری ان سے ملاقات تھی علامہ اقبال کی. تو میں آخر میں بس احمد ندیم قاسمی کے شعر سے یہ ختم کرتی ہوں، ان کو خراج عقیدت کے طور پہ پیش کرتی ہوں. ایک دل میں بھی میری یاد اگر زندہ ہے، کیا ضروری ہے کہ چرچا رہے گھر گھر اپنا. شکریہ. بہت اچھے، کیا ضروری بہت اچھے. چرچا رہے گھر گھر اپنا. ماشاء اللہ. شکریہ. بہت شکریہ روحی خان صاحبہ. اب میں گزارش کروں گا سلمان بھائی سے، سلمان صدیقی. جی حاضرین محفل، السلام علیکم. میں معذرت چاہوں گا، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سب لوگوں کا جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مقالے پڑھے. بہت ساری معلومات حاصل ہوئی. مجھے ایز سچ موقع نہیں ملا بہت زیادہ تیاری کرنے کا، تو میں ویسے تو معذرت چاہوں گا. بس اتنا کہوں گا کہ احمد ندیم قاسمی کے بحیثیت شاعر ہونے پہ بات ہوئی. یقیناً بہت بڑے شاعر، ان کی بہت ساری غزلیں بہت مشہور ہیں، بہت سارے شعر جو ہیں وہ لوگوں کے کہنا چاہیے اب تو ضرب المثال کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو شیخ صاحب نے میری معلومات میں اضافہ کیا وہ بھی بہت قابل قدر ہے. شکریہ شیخ صاحب. میں تو اس کو ہمیشہ منی بیگم کی غزل سمجھتا تھا، لیکن آپ نے پہلی دفعہ مجھے یہ جو ہے یہ بات واضح کی کہ احمد ندیم قاسمی کی ہے، مجھے واقعی نہیں پتا. تو بہت بہت شکریہ. اور بس آخر میں یہ کہوں گا ایک چیز جو کہ شاید چھوٹا سا پہلو، چھوٹا سا نہیں ہے بڑا پہلو، جو کہ ہم جس کا ذکر نہیں ہوا، کہ قاسمی صاحب فنون رسالہ نکالتے تھے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے متعارف کرایا. تو نہ صرف یہ کہ وہ خود بڑے شاعر، بہت بڑے افسانہ نگار، انہوں نے نیکسٹ جنریشن کو تیار کیا. اور اس میں چونکہ میں بہت بڑا کہنا چاہیے مداح ہوں پروین شاکر کا، تو وہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے اردو دنیا پہ کہ انہوں نے پروین شاکر کے جوہر کو پہچانا اور اس کو اجاگر کرنے میں مدد کی، اور ان کو اس اسٹیج پہ بڑھاوا دیا جس اسٹیج پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور پروین شاکر جو ہے وہ ہماری اردو شاعری کا حصہ بنی. بس میں یہی کہنا چاہوں گا. شکریہ بہت بہت خوب، بہت خوب. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. اب میں عابد بھائی سے گزارش کروں گا، عابد بھائی اگر آپ کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں. جی سوری میں آج صرف سننا چاہوں گا. جی بہت شکریہ. آج میں صرف سنوں گا. چلے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عابد بھائی تشریف لانے کا. بہت شکریہ. فرحین اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. نہیں، میں تو بس عامر بھائی کو سننے کے لیے آئی ہوں. آج عامر بھائی کے استاد تھے وہ احمد ندیم قاسمی، تو میں اس سلسلے میں ان سے ماشاء اللہ. احمد ندیم قاسمی سے میں جانتا تھا کہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ ہی تھے اسلامی. تو صدر مجلس پتہ چل گئی. تو صدر مجلس عامر سلمان کی بات سے پہلے پھر میں کچھ بات کر لوں. کرشن چندر کا ایک افسانہ ہے پورے چاند کی رات. تو اس کے اندر جس طرح انہوں نے منظر کشی کی ہے وہ پڑھنے سے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اردو الفاظ کا استعمال کیا، کس طرح کی استعمال کی ہیں.
اور یہ کرشن چندر کا ایک خاصہ تھا کہ منظر نگاری میں ان کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا. تو یہ افسانہ شروع اس طرح ہوتا ہے. اپریل کا مہینہ تھا، بادام کی ڈالیاں پھولوں سے لد گئی تھیں اور ہوا میں برفیلی خنکی کے باوجود بہار کی لطافت آ گئی تھی. بلند و بالا تنگوں کے نیچے مخملی دوب پر کہیں کہیں برف کے ٹکڑے سفید پھولوں کی طرح کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے. اگلے ماہ تک یہ سفید پھول اسی دوب میں جذب ہو جائیں گے اور دوب کا رنگ گہرا سبز ہو جائے گا اور بادام کی شاخوں پر ہرے ہرے بادام پکھراج کی نگینوں کی طرح جھلملائیں گے اور نیلگو پہاڑوں کے چہروں سے کوہرا دور ہوتا چلا جائے گا اور اس جھیل کے پل کے پار پگڈنڈی کی خاک ملائم بھیڑوں کی جانی پہچانی با سے جھنجھنا اٹھے گی. اور پھر ان بلند و بالا تنگوں کے نیچے چرواہے بھیڑوں کے جسموں سے سردیوں کی پلی ہوئی موٹی موٹی گف اون گرمیوں میں کترتے جائیں گے اور گیت گاتے جائیں گے. لیکن ابھی اپریل کا مہینہ تھا، ابھی تنگوں پر پتیاں نہ پھوٹی تھیں، ابھی پہاڑوں پر برف کا کوہرا تھا، ابھی پگڈنڈی کا سینہ بھیڑوں کی آواز سے گونجا نہ تھا، ابھی سمل کی جھیل پر کنول کے چراغ روشن نہ ہوئے تھے. جھیل کا گہرا پانی اپنے سینوں کے اندر ان لاکھوں روپوں کو چھپائے بیٹھا تھا جو بہار کی آمد پر یکا یک اس کی سطح پر ایک معصوم اور بے لوث ہنسی کی طرح کھل جائیں گے. پل کے کنارے کنارے بادام کے پیڑوں کی شاخوں پر شگوفے چمکنے لگے تھے. اپریل میں زمستان کی آخری شب میں جب بادام کے پھول جاگتے ہیں اور بہار کی نقیب بن کر جھیل کے پانی میں اپنی کشتیاں تیراتے ہیں، پھولوں کے ننھے ننھے شکارے سطح آب پر رقصاں اور لرزاں بہار کی آمد کے منتظر ہیں. پل کے جنگلے کا سہارا لے کر میں ایک عرصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا. سپہر ختم ہو گئی، شام آ گئی. جھیل ولر کو جانے والی ہاؤس بوٹ پل کی سنگلاخ محرابوں کے بیچ میں سے گزر گئے اور اب وہ افق کی لکیر پر کاغذ کی ناؤ کی طرح کمزور اور بے بس نظر آ رہے تھے. شام کا قرمزی رنگ آسماں کے اس کنارے سے اس کنارے تک پھیلتا گیا اور قرمزی سے سرمئی اور سرمئی سے سیاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ بادام کے پیڑوں کی قطار کے اوٹ میں پگڈنڈی بھی سو گئی. اور پھر رات کے سناٹے میں پہلا تارا کسی مسافر کے گیت کی طرح چمک اٹھا. ہوا کی خنکی تیز تر ہوتی گئی اور نتنے اس کی برفیلی لمس سے سن ہو گئے. اور پھر چاند نکل آیا اور پھر وہ آ گئی. تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے بلکہ پگڈنڈی کے ڈھلان پر دوڑتی ہوئی وہ بالکل میرے قریب آ کے رک گئی. اس نے ایسا سے کہا ہائے. اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی اور پھر رک جاتی، پھر تیزی سے چلنے لگتی. اس نے میرے شانے کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر اپنا سر وہاں رکھ دیا اور اس کے گہرے سیاہ بالوں کا پریشان کنا جنگل دور تک میری روح کے اندر پھیلتا چلا گیا. میں نے اس سے کہا سپہر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس نے ہنس کر کہا اب رات ہو گئی ہے، بڑی اچھی رات ہے. اس نے اپنا کمزور ننا چھوٹا سا ہاتھ میرے دوسرے شانے پر رکھ دیا اور جیسے بادام کے پھولوں سے بھری شاخ جھک کر میرے کندھے پر سو گئی. بہت بات تھا کرشن چندر کا کہ کتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے. واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ تصویر کشی ہے. واہ واہ. اچھا میرے خیال میں ابھی ہمیں کسی نے جوائن کیا ہے 2020 پہ. کون ہے یہ؟ ایک چھوٹی سی بات میں کہوں رضوان بھائی، آپ بال بچ گئے کیونکہ میں سوچ رہی تھی یہ اقتباس میں پڑھوں گی. اچھا مجھے گمان تھا کہ کوئی ایسی حرکت کرے گا تو میں نے ایک بیک اپ میں بھی رکھا ہوا تھا. بیک اپ میں وہ رکھا جیسے نیلوفر باجی نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایک لڑکی نے ایک دال پکائی جو وہ انتہائی خوبصورت مزاحیہ مضمون، تو میں نے بیک اپ میں رکھا ہوا تھا وہ. اچھا اگر کسی نے یہ پڑھ دیا تو میں وہ سنا دوں گا. بہت
बहुत खूब। तहरीर तो कृष्ण चंद्र की लाजवाब थी, मगर आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूब। अच्छा, एक की मैं एक तो पहले मैं माफी चाहूंगा तमाम अच्छे साथियों से, मेरे लिए बहुत ही बरगजीदा हैं और मेरे लिए बहुत ही मोहतरम मोहतशम है। किनारा, किनारा बिल्कुल गलत है। हम आम बोलचाल में ये इस्तेमाल करते हैं, जबर है काफ के ऊपर, किनारा, ठीक है, किनारा लफ्ज़ नहीं है सच, तो बहुत जबर। अच्छे बता दिया। अच्छा, एक और दो तीन मैं इसमें वो कौन शख्स है, क्या है वो शेर याद आ रहा है कि अपनी तकमील कर रहा हूं मैं, अपनी तकमील कर आवाज नहीं आ रही, अपनी जी, आ रही है। तकमील कर रहा हूं मैं, वरना मुझको तो तुझसे प्यार नहीं। वाह 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 मुकम्मल हो जाती है। वाह, वरना मुझको तो तुझसे प्यार नहीं। ये तो जॉन एलिया का लहजा है, ये तो बहुत प्यारा है। तो ये बखुदा इसमें जो मैं अपनी तकमील करता हूँ कि मेरा शीन काफ दुरुस्त हो जाए, सच पूछो तो मुझे वो कानों को कुछ ही नौ वारिद, वारद बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक और जो गलती करते हैं, तांगा वाला बिल्कुल गलत, तांगे वाला ओब्लिक के से यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। हुक्का बिल्कुल, हुक्के के साथ में हुक्के का कश लगा रहा हूं, हुक्का का कश बिल्कुल गलत। आसम। यहाँ लोग कलकत्ते जाते हैं, कलकत्ता नहीं जाते, कलकत्ते यहाँ जाते कलकत्ते जाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कलकत्ते जाने, कलकत्ता नहीं जाते। तो अंग्रेजी में से कहते हैं ओब्लिक केस। तो ये ऐसे अल्फाज हैं, इसकी मैं किसी तशरीह करूंगा कि ओब्लिक कैसे बनता है। साहब। मैं ये तो बात करना चाह रहे हैं कि आप हमें ये चीजें बता दीजिए, क्योंकि कुछ हमें पता है फितरी तौर पे, लेकिन हमें मालूम नहीं कि उसके पीछे क्या कवानीन है। जी हाँ, जी हाँ, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल इसी हम निशस्तों के दौरान ही मैं इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करता रहूंगा और इंशाल्लाह उससे ये फायदा होगा कि मैं भी कुछ समझूंगा। अच्छा, मुस्तगरक, मुस्तगरिक कोई लफ्ज नहीं है, ये अरबी का है। अच्छा, और अस्मत, इसमत नहीं है। अच्छा, ये जरूर ध्यान में रखिए कि अलिफ और आयन जहां भी शुरू होगा ये जबर से होगा। एक हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, क्या नाम था उनका, उन्हें हम अल्लाह मियाँ की आवाज कहा करते थे। वो रेडियो पे थे, वो बहुत ही बुजुर्ग थे, वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पोस्ट ऑफिस थे। नाम मैं भूल रहा हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि उनका नाम मुझे याद आ जाए, मैं माफी भी चाहता हूँ मरहूम मकबूल की। तो वो कहते थे कि अल्लाह हमेशा जबर से है, ये बात याद रखो। तो अलिफ से जो भी लफ्ज शुरू होगा वो जबर से ही आएगा, और ये अरबी का लफ्ज है। आयन हमेशा जबर से आएगा। ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमेशा जफर की, क्योंकि हमने ये एडजेक्टिव्स लिए हैं अरबी से उर्दू में, तो वो अल्फाज जो हमने फारसी से लिए हैं उर्दू में, उसमें तो रद्द बदल किसी हद तक जबान की वजह से होगा, लेकिन अरबी में हमें जेर जबर की कोई हमें गुंजाइश नहीं है गलती। तो अगर इमरान होता है राइट, तो उसमें सूरह अल इमरान, और इमरान लफ्ज नाम जो है इमरान है, अमरान है। मैं पूछ रहा हूँ उसमें अल लगा हुआ है ना, अलिफ लाम, अगर जब नाम प्रोनाउंस करते हैं तो इमरान ही होगा ना, वो ऐन है ना इमरान। लेकिन अगर सूरह अल इमरान है तो लफ्ज तो अल इमरान से इमरान बन गया ना, वो अलिफ लाम उसके साथ। हाँ, लेकिन जो लफ्ज इस्तेमाल किया था इमरानियात का, वो तो जेर से बोला जाता है। सोशियोलॉजी का जो तर्जुमा है इमरानियात है। तो लेकिन वो तो जेर से बोला जाता है। लेकिन अगर इल्म के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, इल्म है। हाँ, लेकिन अलम भी है लफ्ज। नहीं, वो अलिफ से है। इल्म भी है, अलम झंडे वाला, झंडे वाला अलम झंडे वाला, बिल्कुल। तो ऐन में जेर आ गया। हाँ, इल्म में। और फिर इज्जत है, इज्जत हमने अरबी से लिया है, अरबी के सबूत में आयन के नीचे जेर है। हाँ, इज्जत तो हरमत, जी हाँ, हुर्मत। इज्जत है, आइज़ा है, उसमें भी जेर है, एतबार में भी जेर है। वो तो आइज़ा में जबर है, अलिफ है उसके साथ, आइज़ा में अलिफ आयन है। हाँ, और हाँ, लेकिन ऐन तो जेर के साथ आ रहा है। इसी तरह एतबार में भी ऐन जेर के साथ है, एतराफ में भी ऐन जेर के साथ है। जी हाँ, ये गलतुल आम हो गए हैं। एतबार इतराफ ये तो मेरे ख्याल में फारसी से आए ना। कौन से? नहीं, एतराफ फारसी से कैसे आ सकता है? एतराफ नहीं, एतबार है, एतबार है। एतबार भी अरबी से आया है, फातबिरुल या उलिल अब्सार।
درست فرمایا آپ نے. اور اعتبار پر فارسی میں بھی یوز ہوتا ہے. ہاں وہ فارسی میں عربی سے ہی آیا ہوگا, لیکن یہ کہ اس کا روٹ عربی سے ہی آیا ہے اعتبار میں. اعتبار ہوتا والے پہ اعتبار ہوتا. چلے تلمیز بہن اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں, میں ذرا دیر میں آپ لوگوں کو میں نے جوائن کیا. اصل میں یہ وقت ذرا مصروفیت کا ہوتا ہے میرے لیے, اتوار کا دن ناشتے واشتے کا ہوتا ہے, ذرا فراغت میں دیر ہو جاتی ہے. آپ لوگ غالباً کرشن چندر پہ اور احمد ندیم قاسمی پہ بات کرتے ہیں, میں تھوڑی دونوں پہ بات کر لیتی ہوں. کرشن چندر کے لیے تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ منٹو کرشن چندر سے بہت سخت چڑھتے تھے اور انہیں شدید ناپسند تھے کرشن چندر. اور انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ مطلب ایک نشے کی ترنگ میں ہوں گے جو بھی ہے, کہ یہ جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ ایم اے لگا, کیوں اپنے نام کے ساتھ ایم اے لکھتے تھے. وہ اپنے نام کے ساتھ ایم اے لکھ کے سمجھتا ہے کہ اسے افسانہ لکھنا آ گیا ہے. دنیا میں صرف ایک افسانہ نگار ہے اردو میں, اور وہ میں ہوں, اور وہ ہے سعادت حسن منٹو. اور ظاہر ہے کہ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, واقعی ان کے اپنے بارے میں مانتی ہوں کہ واقعی ان سے بہت بڑے افسانہ نگار تھے وہ. دوسرے یہ کہ کرشن چندر اور احمد ندیم قاسمی دونوں ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے وقتاً فوقتاً. کرشن چندر کیا ایک چیز بہت زیادہ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہی آئی, اور اس کو میں سوشل ریئلزم کا نام دوں گی. ان کے ہاں وہ ایک احتجاجی لہجے میں سامنے آئی. احمد ندیم قاسمی کے ہاں وہ احتجاجی لہجہ نہیں ہے, بلکہ ہاں وہ یہ لہجہ ان کے ہاں بہت آبجیکٹو ہے, وہی سوشل ریئلزم. تو کرشن چندر کے یہاں بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے جسے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ آبجیکٹو نہیں رہے جب انہوں نے افسانہ نگاری شروع کی. مثلا ان کا بہت مشہور افسانہ ہے پشاور ایکسپریس, اور اسے فسادات کے لیے جو ادب لکھا گیا تھا اس میں بڑا اہم افسانہ مانا جاتا ہے. اور میں اس تجزیے سے, اللہ مغفرت کرے میرے استاد کا مرحوم کا تجزیہ تھا, میں اس تجزیے سے متفق ہوں کہ دونوں طرف کے جو لکھنے والے تھے وہ بڑا افراط و تفرید کا شکار ہوئے جب انہوں نے فسادات کا ادب لکھنا شروع کیا, اور کسی ایک فریق کو مظلوم یا ظالم ثابت کرنے پہ جسے کہتے ہیں تلے بیٹھے تھے. اگرچہ کہ تکلیف سب نے اٹھائی بلا تخصیص مذہب و ملت, ظلم سب کے ساتھ ہوا, گھر سب کے لٹے جو لوگ اس ہجرت کے عمل سے گزرے تھے, اور مالی قربانیاں مطلب مالی نقصانات سب کے ہوئے, لوگ دونوں طرف سے مرے. تو اسے میں ایک انسانی المیہ کہتی ہوں, میں اسے ایک مذہبی المیہ نہیں کہتی. لیکن ایک ترقی پسند تحریک نے یہاں جو ٹھوکر کھائی بہت بڑی, وہ یہ کہ انہوں نے اسے انسانی المیہ سے بڑھ کر مذہبی المیہ ثابت کرنے کی کوشش کی, جو میں سمجھتی ہوں ترقی پسند تحریک کی اور ان کے ادیبوں کی بہت بڑی غلطی تھی. احمد ندیم قاسمی کے یہاں یہ رویہ نہیں پایا جاتا, اور میں اس لیے انہیں ایک معتدل مزاج رائٹر سمجھتی ہوں, کیونکہ انہوں نے کوئی سے کہتے ہیں ان کے یہاں کوئی ججمنٹ نہیں ہے کسی ایک فریق کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے جو زیریں لہر تھی تقسیم کے ادب کی, میں بہرحال اس معاملے میں کرشن چندر کے جو افسانے زیادہ ڈسکس بھی ہوئے, تو ان کے یہاں جو زیریں لہر تھی وہ ایک احتجاج اور غصے کی تھی, جو کہ میرا خیال ہے شاید یہ وجہ بھی تھی کہ جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کے احساسات کچھ الگ تھے, اور جو پاکستان میں رہ گئے سے جن کا تعلق تھا ان کے احساسات کچھ الگ تھے. تو میں اتنا ہی کہوں گی, میں احمد ندیم قاسمی کے ہاں جو سوشل ریئلزم ہے اسے میں بہت مہذب سوشل ریئلزم مانتی ہوں بنسبت کرشن چندر کے. ویسے یہ کوئی مقابلہ موازنہ نہیں کر رہی ہوں میں, لیکن یہ کہ بہرحال میرا ہی خیال ہے ان دونوں کے لیے. بس میں اتنا ہی کہوں گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ تلمیز بہن. اب میں صدر محفل جناب عامر سلمان صاحب سے گزارش کروں گا خطاب کے لیے. بہت بہت شکریہ. ہر ایک نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. صوفیہ بہن اور نیلوفر عباسی اور پھر خرم بھائی نے اتنی ہماری غلطیاں جو ہیں بتایا ہمیں, اور تلمیذ سے تو ہمیشہ ہی سیکھتے ہیں, ان کی گفتگو سے, ان کے لہجے سے, ان کا انالیسس جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور صالحہ بہن نے بھی. تو میں بیسیکلی میرا خیال ہے کہ اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے, اس کا مطلب ہے یہ ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا, تو کرشن چندر جو ہیں وہ ان کی بات جو ہے وہ چیزوں کو ذرا کلی سطح پہ دیکھتے تھے. تو جس طرح جزیات نگاری ہو گئی, جس طرح اگر کرشن چندر ایک سمندر کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کی ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں.
जल परी है, उसके पीछे जो सूरज है, उसके साथ जो दरख्तों का रंग है, उसके पीछे जो आसमान का रंग है, बिल्कुल उसी तरह यही रंग उनका, मेरा ख्याल है उनकी जो आउटलुक थी जिंदगी के ऊपर, यही उनकी और चीज़ों पे भी आया है। तो जिस तरह वो मुआशरे को भी ऐसे ही देखते थे कि एक गाय है, उसके साथ एक दहकान है, उस दहकान का ये रंग है, और हर चीज़ के अंदर वो अपनी सब्जेक्टिविटी को लाते थे। और वो उसी तरह एक कुल्ली चेंज और मुआशरे को झंझोड़ते थे। तो जब आप उनका पढ़ते हैं तो चाहे वो एक शख्स की कहानी बयान कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं या सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं। उसके बरक्स अहमद नदीम कासमी मेरी महदूद राय में शख्सी तौर पे देखते थे। जिस तरह अहमद नदीम कासमी का अगर आप गंडासा पढ़ें तो आप अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर देखते हैं कि मैं अपने अंदर क्या तब्दीली ला सकता हूँ, क्या ये शख्स मैं तो नहीं। मगर तो मेरा ख्याल है ये दोनों ने बड़ा एक, मतलब दोनों ने बड़ा मुकाम पाया, मगर मेरा ख्याल है एक जनरल जो अप्रोच है वो अहमद नदीम कासमी हमेशा आपको अपने अंदर देखने पे मजबूर कर देते हैं। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा, ये उनकी मेरा ख्याल है शख्सियत का हिस्सा है। उन्होंने ज़ात का सफ़र किया है, जबकि कृष्ण चंद्र ने, जिस तरह आप ऐसे समझ लें कि एक हेलीकॉप्टर के ऊपर मुआशरे को देखा नीचे, तो जिस तरह हम कृष्ण चंद्र की तरफ देखें तो हमें लगता है चंद्र की तरफ देखें, तो हमें जिस तरह आप डैलस के ऊपर एक हेलीकॉप्टर से गिर रहे हैं तो उनको एक जगह प्रेस्टन हॉलो नज़र आ रहा है, मर्फी नज़र आ रहा है, दरिया नज़र आ रहे हैं, नदियाँ नज़र आ रही हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट मुआशरा नज़र आ रहा है, और फिर उस सारे मुआशरे के ऐब नज़र आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें ये बदली होनी चाहिए, ये इसमें चाहिए। अहमद नदीम कासमी जो है उसमें लगता है कि आप एक अंदर का सफ़र कर रहे हैं, तो अना के मसाइल हैं, चीज़ों का एनालिसिस है, दाखिली जज्बात हैं, महबूब के मसाइल हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं उसी स्पेक्ट्रम, उसी प्रिज्म के साथ मुझे लगता है कि वो देखते हैं, जो कि आप उन दोनों से सीख सकते हैं। तो अगर आप जो हैं चीज़ों को इस तरह देखते हैं जिस तरह कुल्ली तौर पे, तो कृष्ण चंद्र जो है वो हर चीज़, हर उनका जो लहजा है वो मुझे ऐसे लगता है कि इसी तरह है जिस तरह आप एक जहाज़ के ऊपर बैठ के, या टू बी प्रिसाइज हेलीकॉप्टर पे बैठ के एक मुआशरे का सफ़र कर रहे हैं और आप उसमें सब चीज़ें देखते हैं। जबकि अहमद नदीम कासमी जो हैं वो एक अंदर का सफ़र जारी है, और उससे गुफ्तगू माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ज़ोर बयान और ख़ूबसूरती जो थी दोनों को दी थी, तो वो चीज़ नज़र आती है। और ये एक तरह से खूबी है, हुस्न कलाम है कि आप उन दोनों को देख सकते हैं। और फिर मैं एक छोटी सी नज़्म जो कि है तो फराज की, मगर अहमद नदीम कासमी के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि जितनी पढ़ सकूँ पढ़ दूँ, वरना मगर उसमें बड़ा एक अच्छा अहमद नदीम कासमी की ज़ात का आपको मिलता है, अक्स मिलता है। नदीम चुप था, नदीम चुप था, मगर सदा की शफीक आँखों पे दुख की काई जमी हुई थी। सदा के उस मेहरबा चेहरे का जख्म जो कब का भर चुका था, वो फिर हरा होके कुंजे लब से दिलो जिगर तक पहुंच चुका था। नदीम चुप था, वही वाली बात जो मैंने कहा ना कि वो फिर हरा होके कुंजे लब से अंदर का सफर दिलो जिगर तक पहुंच चुका था। नदीम चुप था। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसके नहीफ शानों से उसके जिंदा वजीह चेहरे वजीह सर को हटा के ज़ूबी का साख्ता चेहरा सफाली लगा दिया है। ये कर्ब ज़ब्ते अलम की हद थी, बहुत से अहबाब जमा थे जब। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी खूब छोटी सी बात आपसे कर दूं जो कि टेक्निकल है, मगर अब देखें शायर ने जब बांध दिया है तो आज़ाद नज़्म में इसकी इजाज़त है, क्योंकि ये जो भी बहर है उसने उसके दो रुकन भी बांध सकते हैं आप, जो कि कई दफ़ा गज़ल में इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये टेक्निकल बात मैं पढ़ते पढ़ते कह दूं कि ज़ूबी का चेहरा सफाली लगा दिया है, मफ़ाइलातुन मफ़ाइलातुन, ये कर्ब ज़ब्ते अलम की हद थी, मफ़ाइलातुन मफ़ाइलातुन, बहुत से अहबाब जमा थे, मफ़ाइलातुन मफ़ाइल जब मफ। तो ये शायर की खूबसूरती है। अदालत आलिया के ऐवान से मैं हरासत में बाहर आया,
इधर उधर लोग हाल अहवाल पूछने के लिए खड़े थे। तो किश्वरों कामरा की आंखों में सिसकियां और गले में आंसू अटक गए थे। ये वो घड़ी थी कि मेरे अंदर के हौसलों की सभी चट्टानें तड़क रही थी। वो जलजला सा वजूद में था कि मेरी बुनियाद हिल रही थी। गुनाह मेरे कलम का सच था और उसकी पादाश में यारों को मैं प्यारों को मिल रही थी। उसकी पादाश मेरे यारों को मेरे प्यारों को मिल रही थी। ये साते जानिस्तां कड़ी थी और उससे पहले कि सच का पिंडार वाहिमों से शिकस्त खाता, नदीम की मेहरबा आंखें। और अगर आपने उनकी आंखें देखी हो, क्योंकि वो किंग एडवर्ड के पीछे ही था फनून का दफ्तर, तो मिलते थे, तो बड़ी खूबसूरत उनकी आंखों में ये चीज थी, नदीम की मेहरबान आंखें, नदीम के दिल नवाज लब मुझसे कह रहे थे, फराज हम तुम तो वो हैं जिनके नसीब में जिंदगी की सारी अजियतें हैं कि जिस मुसाफिर पे हम चले हैं वो हरफ हक की मुजाहिदत है। हमीन हिर्स से हशम न मालो मनाल की मारजू रही है कि हमको तबलो अलम से ना जाहो जलाल की जुस्तजू रही है। बस एक कलम है कि जिसकी नामूस हम फकीरों का कुल असासा है, आबरू है। बस एक सच है कि जिसकी सुरमत की आगही से मेरे बदन में तेरे बदन में, मेरे कलम में तेरे कलम में वही लहू है कि जिससे इरफान की नमू है, कि जिससे इंसान की आबरू है। अभी से तुम डोलने लगे हो, अभी से सुख के मुकाबले में सऊबतें तोलने लगे हो। मुझे भी देखो कि जिसके पैराहने दिलो जहाँ पे 60 पैबंद लग चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि मगर अभी तक मेरी निगाहों के सामने है नदीम आंखें, नदीम चेहरा। तो अहमद नदीम कासमी के बारे में बड़ा खूबसूरत मैंने कहा कि उनकी, और शायरों को क्योंकि दिल का लगाव होता है, तो आप देखें वो जब उनको डिफाइन कर रहे हैं तो अंदर के सफर से डिफाइन करते हैं। और छोटी सी मेरी महदूद ऑब्जर्वेशन, पढ़ा भी बहुत खूबसूरत है। इससे पहले कि हम शायद अब इख्तितामी कलिमात जनाब हसनी साहब पे आए, मुझे आपकी इस गुफ्तगू से मुझे एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? जरूर जरूर। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं। नहीं, गलत हो गया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, हाँ, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आमिर भाई, आपकी इजाजत हो तो फिर प्रोग्राम खत्म करके दूसरी मौजूद पे बात कर लें। बिल्कुल इजाजत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।